MOU پر دستخط کے فوری بعد امریکہ ایران کے خلاف اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا اور 30 دن میں مکمل طور پر ختم کرے گا۔ بالکل، ماہر عالمی امور ڈاکٹر ہما بقائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا سب سے پہلے اس وقت یہ جو دو بڑی ایک مخالف قوتیں تھیں ان کو ایک میز پر لانا، اور اس میں پاکستان نے جو اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے، پاکستان کی پوزیشن کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو بہت بہت مبارک، اور سب سے یہی کہہ رہی ہوں اور قوم کو بھی بہت بہت مبارک۔ بالکل، آپ کو بھی بہت مبارک۔ تھینک یو۔ پاکستان ول گو ڈاؤن ان ہسٹری، کیونکہ دیکھیے اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تو اسلام آباد کا نام اب جڑ گیا ہے، اور میں تو پہلے بھی کہتی تھی کہ جو بھی نتیجہ نکلے، جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب تو سمجھیے کہ اس کردار پر مہر لگ گئی، یہ اپنے سمجھیے کیومولیٹو پوائنٹ پہ پہنچا ہے۔ ابھی چائنا نے اس کا بہت خیر مقدم کیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو دونوں فریقین ہیں وہ اس MOU کی اور جو شقیں آپ ابھی ذکر کر رہی تھیں ان کی پاسداری کریں گے، کیونکہ جو اصل سمجھیے مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف سگنیچرز نہ ہوں بلکہ جو اگریمنٹس ہوئے ہیں ان کی پاسداری کی جائے، اور دوسری اہم بات یہ کہ جو سپوائلر ہے اس کو ریسٹرینڈ رکھا جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ دنوں پہلے، گھنٹوں پہلے یہ حتی الامکان کوشش کی گئی کہ لیبنان کے تحت سبوٹاج کر دی جائے پیس پروسیس، اور بیروت پہ حملہ ہوا۔ پرسنل انٹرونشن تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، جہاں پہ انہوں نے اسرائیل کو رین ان کیا۔ تو ضروری ہے کہ سپوائلر رینڈ ان رہے، کیونکہ اتنا فریجائل ہے یہ پیس اور اتنا مسٹرسٹ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سی چیز دوبارہ صورتحال کا بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ بالکل ہما صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ جب ٹرمپ کی جانب سے دستخط کیے جا رہے تھے تو کچھ لمحے کے لیے وہ رکے اور پھر پین اٹھا کر کہا کہ یہ بہت مشکل تھا۔ ایک پیس سپوائلر کے ہوتے ہوئے کتنا ضروری ہے اس کو بھی کنٹرول میں رکھنا اور اس معاہدے کو حتمی شکل دینا، پریکٹیکل شکل دینا؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شٹل ڈپلومیسی بھی تھی، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی تھی، بیک اینڈ فورتھ بھی تھا، ڈیلیگیشنز آئے اسلام آباد میں اور اس وقت سگنیچرز نہیں ہو سکی، لیکن اس کے باوجود تواتر کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہا، اور پاکستان کو یہ ترا امتیاز حاصل تھا کہ وہ گڈ اسپیس میں تھا ان تمام فریقین کے ساتھ بھی، اور جو سائڈ پہ دوسرے پلرز آف پیس تھے ان کے ساتھ بھی، کہ وہ ریکوزٹ کانفیڈنس بلڈنگ کرے کہ یہ اپنی جگہ پہ پہنچے۔ ایران کے کئی وزٹس ہوئے، چائنا کے کئی وزٹس ہوئے، خلیجی ممالک کے وزٹس ہوئے، اور ان سم وزٹس میں پاکستان کوائٹ ڈپلومیسی کر رہا تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امن کی طرف انچ بہ انچ بڑھ بھی رہا تھا اور اسٹیٹس کو بھی اس طرف دھکیل رہا تھا۔ So I think you've done a great job. ایگزیکٹلی، جہاں پر پاکستان کو ایک سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے ڈسکس کیا جاتا تھا، اب وہ نیریٹو بدل رہا ہے اور پاکستان ایک پیس میکر اسٹیٹ کے طور پر ابھر رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ آپ کے وقت کا۔